أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد. خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ایمان افروز ملفوظات اور ارشادات. حضور انور نے فرمایا خیر کا پہلا درجہ جہاں سے انسان قوت پاتا ہے اخلاق ہے. دو لفظ ہیں، ایک خلق اور دوسرا خلق. خلق ظاہری پیدائش کا نام ہے اور خلق باطنی پیدائش کا. جیسے ظاہر میں کوئی خوبصورت ہوتا ہے اور کوئی بہت ہی بدصورت، اسی طرح پر کوئی اندرونی پیدائش میں نہایت حسین اور دل ربا ہوتا ہے اور کوئی اندر سے مجذوم اور مبروس کی طرح مکروہ. لیکن ظاہری صورت چونکہ نظر آتی ہے اس لیے ہر شخص دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور نہیں چاہتا کہ بدصورت اور بدوضع ہو، مگر چونکہ اس کو دیکھتا ہے اس لیے اس کو پسند کرتا ہے. اور خلق کو چونکہ دیکھا نہیں اس لیے اس کی خوبی سے ناآشنا ہو کر اس کو نہیں چاہتا. ایک اندھے کے لیے خوبصورتی اور بدصورتی دونوں ایک ہی ہیں. اسی طرح پر وہ انسان جس کی نظر اندرونہ تک نہیں پہنچتی اس اندھے ہی کے مانند ہے. خلق تو ایک بدیہی بات ہے مگر خلق ایک نظری مسئلہ ہے. اگر اخلاقی بدیاں اور ان کی لعنت معلوم ہو تو حقیقت کھلے. غرض اخلاقی خوبصورتی ایک ایسی خوبصورتی ہے جس کو حقیقی خوبصورتی کہنا چاہیے. بہت تھوڑے ہیں جو اس کو پہچانتے ہیں. اخلاق نیکیوں کی کلید ہے. جیسے باغ کے دروازے پر قفل ہو، دور سے پھل پھول نظر آتے ہیں مگر اندر نہیں جا سکتے، لیکن اگر قفل کھول دیا جاوے تو اندر جا کر پوری حقیقت معلوم ہوتی ہے اور دل و دماغ میں ایک سرور اور تازگی آتی ہے. اخلاق کو حاصل کرنا گویا اس قفل کو کھول کر اندر داخل ہونا ہے. فرمایا کسی کو اخلاق کی کوئی قوت نہیں دی گئی مگر اس کو بہت سی نیکیوں کی توفیق ملی. ترک اخلاق ہی بدی اور گناہ ہے. ایک شخص جو مثلا زنا کرتا ہے اس کو خبر نہیں کہ اس عورت کے خاوند کو کس قدر صدمہ عظیم پہنچتا ہے. اب اگر یہ اس تکلیف اور صدمے کو محسوس کر سکتا اور اس کو اخلاقی حصہ حاصل ہوتا تو ایسے فعل شنی کا مرتکب نہ ہوتا. اگر ایسے نابکار انسان کو یہ معلوم ہو جاتا کہ اس فعل بد کے ارتکاب سے نوع انسان کے لیے کیسے کیسے خطرناک نتائج پیدا ہوئے ہیں تو ہٹ جاتا. ایک شخص جو چوری کرتا ہے کمبخت ظالمی اتنا بھی تو نہیں کرتا کہ رات کے کھانے کے واسطے ہی چھوڑ جائے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک غریب کی کئی سالوں کی محنت کو ملیا میٹ کر دیتا ہے اور جو کچھ گھر میں پاتا ہے سب کے سب لے جاتا ہے. ایسی کبھی بدی کی جڑ کیا ہے؟ اخلاقی قوت کا نہ ہونا. اگر اہم ہوتا اور وہ یہ سمجھ سکتا کہ بچے بھوک سے بلبلائیں گے، جن کے چیخوں سے دشمن کا بھی کلیجہ لرزتا ہے، اور یہ معلوم کر کے کہ رات سے بھوکے ہیں اور کھانے کو ایک سوکھا ٹکڑا بھی نہیں ملا تو پیتا پانی ہو جاتا ہے. اب اگر ان حالتوں کو محسوس کرتا اور اخلاقی حالت سے اندھا نہ ہوتا تو کیوں چوری کرتا؟ آئے دن اخبارات میں دردناک موتوں کی خبریں پڑھنے میں آتی ہیں کہ فلاں بچہ زیور کے لالچ سے مارا گیا، فلاں جگہ کسی اور کو قتل کر ڈالا گیا. میں خود ایک مرتبہ سیسر ہو کر گیا تھا. ایک شخص نے 12 آنے یا ₹1.25 میں ایک بچے کا خون کیا تھا. اب سوچ کر دیکھو کہ اگر اخلاقی حالت درست ہو تو ایسی مصیبتیں کیوں آئیں؟ ممکن ہے کہ اپنے جیسے انسان پر مصیبت آئے اور یہ محسوس نہ کرے. یاکلون کما تاکل الانعام، 4 پایوں کی طرح کھاتے ہیں. اس ارشاد ربانی کے کئی پہلو ہیں.
اول چارپایا کیفیت اور کمیت میں فرق نہیں کر سکتا، اور جو کچھ آگے آتا ہے اور جس قدر آتا ہے کھاتا ہے، جیسے کتا اس قدر کھاتا ہے کہ آخر کیا کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ انعام حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے، ایک بیل بھی یہ تمیز نہیں کرتا کہ یہ ہمسائے کا کھیت ہے، اس میں نہ جاؤں۔ ایسے ہی ہر ایک امر جو کھانے کے لحاظ سے ہو نہیں کرتا، کتے کو ناپاکی پاکی کے متعلق کوئی لحاظ نہیں، اور پھر چارپایا کو اعتدال بھی نہیں۔ یہ لوگ جو اخلاقی اصولوں کو توڑتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے کہ گویا انسان نہیں۔ پاک پلید کا تو یہ حال، عرب میں مردے کتے کھا لیتے تھے، اب تک اکثر ممالک میں یہ حال ہے کہ چوہوں اور کتوں اور بلیوں کو بڑے لذیذ کھانے سمجھ کر کھایا جاتا ہے۔ چوڑے چمار مردار خور قومیں یہاں بھی موجود ہیں۔ پھر یتیموں کا مال کھانے میں کوئی تردد اور تامل نہیں، جیسے یتیم کا گھاس گائے کے سامنے رکھ دیا جائے بلا تردد کھا لے گی، ایسے ہی ان لوگوں کا حال ہے۔ یہی معنی ہیں کہ والنار مثوی لہم، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ غرض یاد رکھو کہ دو پہلو ہیں، ایک عظمت الہی کا جو اس کے خلاف ہے، وہ بھی اخلاق کے خلاف ہے، اور دوسرا شفقت علی خلق اللہ کا، پس جو نوع انسان کے خلاف ہو وہ بھی اخلاق کے برخلاف ہے۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ان باتوں پر جو انسان کی زندگی کا اصل مقصد اور غرض ہیں غور کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس لیے فرماتے ہیں، کیوں بڑھ گئے زمین پہ برے کام اس قدر، کیوں ہو گئے عزیزو یہ سب کو رو کر، اس کا سبب یہی ہے کہ غفلت ہی چھا گئی، دنیا دوں کی دل میں محبت سما گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔